رحمت رمضان کے دنوں میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سماجی رسومات اور رویے۔ یقینی طور پر کوئی بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہاں رائج رسومات سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ کچھ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اور کسی میں ہم شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر پروگرام میں ہم جب رسم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی ذرا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسم اگر تعلیمات اسلام کے منافی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ بہت سی رسومات بہت اچھی ہیں۔ ہم کئی چیزوں کو مذہبی سمجھ کر جو پریکٹس کر رہے ہیں اور ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، وہ بھی رسومات ہیں، لیکن کتنی اچھی ہیں، ان میں خیر ہے۔ اب آج انہی میں سے چند کے اوپر بات کریں گے، اور خصوصی طور پر یہ وہ رسومات ہیں جن کا تعلق ہمارے بچوں سے ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے معصوم بچوں سے۔ تھوڑا سا ہماری سوسائٹی میں لوگوں کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ وہ دو ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، اور ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں بہترین امت، معتدل امت بنایا گیا۔ تم اعتدال میں رہتے ہو، تم معتدل ہو، تم سکا ہو، تم ماڈریٹ ہو۔ خیال یہ رکھیے کہ تھوڑا سا کسی بھی چیز کے بارے میں رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں۔ آج چند رسومات کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام دیکھنے میں آتی ہیں، ہمارا بچپن بھی گزرا ہے یہ دیکھتے ہوئے، اور الحمدللہ آپ سب کا بھی سابقہ، آپ لوگ فیملیز میں رہتے ہیں اور دوست احباب میں رہتے ہیں، سوشل سرکل ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہے۔ آپ سنتے ہیں آمین کی رسم ہوئی ہے، یا بسم اللہ کی رسم ہوئی ہے، یا کسی بچے نے روزہ رکھا، روزہ کشائی کی رسم ہوئی ہے۔ اب دو پوائنٹ آف ویوز ہیں، ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے اور سارا کا سارا فوکس ان رسومات کی ادائیگی پر تو ہے، لیکن دیگر اسلامی تعلیمات اور معاملات اور جو بچوں کے اخلاقیات ہونے چاہیے اس کی طرف دھیان کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم ان لوگوں کی ہے جو سرے سے ہی ان رسومات کے اگینسٹ بات کرتے ہیں اور ان کو غیر اسلامی، بلکہ کچھ لوگ تو گناہ تک کے درجے پر لے جاتے ہیں۔ اب سوچنا ہے کہ کیا حقیقت ہے ان رسومات کی، اور دور حاضر میں کیا اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے۔ یہ امید کرتے ہوئے بات کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جتنی بڑی نعمت ملتی ہے وہ اتنا بڑا امتحان بھی ہوتی ہے۔ ہم اس کے ملنے پر، اس نعمت کی موجودگی اپنے پاس ہے، اس پر خوش ہو کر خوشیاں تو منا کے سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں وہ الارمنگ ہیں، ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ تربیت کرنا، ہمیں تربیت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو تحفہ یا ہدیہ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین حسن اخلاق ہے۔ یہ اخلاق اس کو کہاں سے ملے گا؟ یہ اخلاق اس کو دین سے ملے گا، دینداری سے ملے گا، اپنے گھر میں اپنے بڑوں کے مزاج کو، ماحول کو دیکھ کر ملے گا۔ تو یہ انوائرمنٹ ہم نے ان کے لیے کریٹ کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور ان کو سکھانا بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے کلمہ سکھاؤ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، بولنے لگتا ہے، تو اسے اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور قرآن سکھاؤ۔ اللہ کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں ڈالنی ہے، ان سے اس کو واقف کرنا ہے، بتانا ہے کہ ہمارے لیے ان کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد قرآن سکھانا ہے۔ قرآن تو لازم و ملزوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا،
ان माँ बाप को क़यामत के दिन जो प्रोटोकॉल मिलेगा, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें सोने के ताज पहनाए जाएंगे, नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा, तख्तों पर बिठाया जाएगा। और तुम्हारा उस शख्स के बारे में क्या गुमान है जो कुरान पाक को सीखने के साथ साथ उसका आमिल भी हो, अमल करने वाला भी हो। सिर्फ कुरान सिखाने पर इतना अजर है तो ये तो लाजिम है। कुछ रसूमात कुरान सिखाने से या बिस्मिल्लाह से रिलेटेड हैं जिसमें थोड़ा सा फैब्रिकेटेड हैं, जिसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। मसलन हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि 4 साल और सम डेज में वो उन सब चीज़ों को रिपीट करने के और प्रोमोट करने के हक़ में नहीं हूँ। तो बस जो लोग ये रस्म जानते हैं वो समझ जाएंगे कि कुछ लोगों ने क्राइटेरिया बना दिया है कि शायद 4 साल के बाद सर्टन एक टाइम होता है, उस वक्त बिस्मिल्लाह करानी होती है, कुरान सिखाना होता है। कोई इसकी मजहबी हैसियत तो बिल्कुल नहीं है, लॉजिक भी नहीं बनती। अब आप सोचेंगे लॉजिक क्यों नहीं बनती? आज हम अपने बच्चों को 2 से 2.5 साल में मॉन्टेसरी में डाल कर आ रहे हैं और उनकी पैदाइश से पहले हम उनकी रजिस्ट्रेशंस करवा कर आ रहे हैं कि जी बाद में दाखिला नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों पर बहुत सारी चीज़ों का बोझ हम डालते हैं। माँ अपने बच्चे को अपने आप से अलग कर देती है और एक नन्हा सा बच्चा जिसको माँ की गोद में रहना चाहिए था, वो बसों में, वैन्स में सुबह बेचारे गिरते पड़ते सोते हुए वो स्कूल चले जाते हैं और उनके लिए वो बहुत बड़ी तकलीफ का मैटर होता है, ट्रॉमा होता है उनके लिए। जो बहनें इससे डिसएग्री करें, नाराज़ हो, मगर हक बात कहना हमारा काम है कि हम अपने आप से उनको निकाल कर नोच कर डाल देते हैं किसी और जगह पर। जब आप 2.5 साल में मॉन्टेसरी में डाल सकते हैं तो क्या 4 साल तक कुरान सिखाने के लिए इंतज़ार करेंगे? आज के बच्चे तो बहुत क्लेवर हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, तो वो बोलना बहुत पहले शुरू कर देते हैं, सीखना बहुत पहले शुरू कर देते हैं, वो बातें करने लगते हैं, जो वो सीखते हैं उसको रिपीट करने लगते हैं। तो ये तो 4 साल वाली तो वैसे मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ नहीं थी और लॉजिकली भी कोई इसकी हैसियत नहीं है। जब आप समझते हैं कि बच्चे को बोलना आ गया है, छोटे से फ्यू मंथ्स के बच्चे कुछ वर्ड्स पिक करने लगते हैं, अल्लाह सिखा सकते हैं उनको। बहुत प्यारा लफ्ज़ है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, खालिक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कलमा सिखाएंगे, अलिफ बा ता सा। ज़ाहिर है कुरान पाक तो उसके हाथ में नहीं दे देंगे, वो सीखना शुरू हो जाएगा, वो लेटर से, हुरूफ से फेमिलियर हो जाएगा। अब आपने बाकायदा देखना है कि कब एहतमाम किया जाए कि ये कायदे से पढ़ना शुरू करेगा या कुरान पाक पर आ जाए। यानी इस दौरान वो पढ़ते पढ़ते वो 3 साल का था या वो 4 साल का था या वो 5 साल का था, जब आपने देखा कि ये अब अल्हम्दुलिल्लाह कायदा पढ़ चुका है और अब कुरान पाक का पहला सिपारा शुरू करने वाला है, आप चाहते हैं कि इसको सेलिब्रेट करें। अगर आप ये उसकी हौसला अफजाई के लिए करना चाहते हैं और अगर आपकी नीयत ये है कि ये बच्चे के लिए यादगार मोमेंट होगा और अगर आप उसमें अपने दोस्त, अहबाब, अजीज, अकारिब को भी अपनी हैसियत के मुताबिक इनवाइट करना चाहते हैं, तो जो इस्लाम का रूल है हर तकरीब में अप्लाई होता है। रूल क्या है कि आपकी तकरीब रियाकारी के लिए ना हो, आपकी तकरीब लोगों को मरऊब करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ना हो, कोई दुनियावी गर्ज उससे हासिल करना मकसद ना हो। भाई हम भी लोगों की बिस्मिल्लाह में गए थे, इतने इतने तोहफे तोहफ दिए थे, अब वो वापसी का टाइम है, वो हम बुलाएंगे तो हमें रिटर्न होगा ना। अपने अपने नज़रियात हो सकते हैं, तो ऐसी कोई आपकी गर्ज ना हो। ये मामला अल्लाह का और आपकी औलाद का है और इससे बड़ी क्या आपको नेमत मिलेगी और क्या एजाज़ मिलेगा और क्या गिफ्ट मिलेगा कि आपका बच्चा अल्लाह के कलाम को पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप उसको तकरीब की शक्ल देना चाहते हैं और जिसमें कि आपकी नीयत खालिस है और एक नीयत ये भी है कि बाकी ख़ानदान के बच्चों को भी हौसला मिले, लोग भी देखें, और ऐसा होता भी है कि लोग जब देखते हैं तो उनके भी दिल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये ख्याल नहीं आता। आज हम स्कूल तो कोई किसी क्लास के कोई कैटेगरी, हाई, अपर, लोअर, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, कोई तबका ऐसा नहीं है जिसको ये पता ना हो कि बच्चे को स्कूल में डालना है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, आपको ताजुब होगा कि मुसलमान होकर भी वो गाफिल है कुरान पढ़वाने से, बच्चे को कुरान सिखाने से। तो इसलिए अब आप जब वो तकरीब करते हैं तो बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा हम भी अपने बच्चे को कुरान पढ़वाएंगे, हम भी तकरीब करेंगे। लेकिन फिर वही बात है,
انما الاعمال بالنیات. کس کی کیا نیت ہے یہ میں اور آپ فتویٰ نہیں دے سکتے اور یہ ہم اس کے اوپر چپکا نہیں سکتے کہ اس کی نیت کیا تھی, وہ بہتر جانتا ہے, اور ہمیں افسوس کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کی جو نیت ہوگی اس کو وہی ملے گا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اب اگر وہ تقریب کرنا چاہیں اور اس تقریب کو بھی سمپل رکھیں, کبھی کبھی بسم اللہ کی تقریب ہے اور وہ جا کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کیا, یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو قرآن پاک کی آغاز کی ابتدا کی بسم اللہ کرنے کی رسم ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ مذہبی رسم آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, ثواب کے لیے کر رہے ہیں, تو اس کو اس انداز سے ہی آپ کی پوری سیلیبریشن کو, تقریب کو ہونا چاہیے. لوگوں کو بٹھانا, بلانا, گیٹ ٹوگیدر کرنا, ہمارا دین تو اس کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہے. اور اب میں اس بات پر آؤں گی کہ آج یہ رسومات اگر ہم ختم کرتے ہیں تو بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی چیز اگر خالی جگہ آپ چھوڑیں گے تو اس میں کچھ بھرا جا سکتا ہے, اگر آپ اس کو بھر دیں گے تو اس میں کچھ اور گنجائش نہیں ہوگی. تو آج چونکہ ہمارے اعتراف میں بہت عجیب و غریب قسم کی غیر شرعی رسومات دن بدن اسپریڈ ہو رہی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسی اچھی رسومات کا انتظام کریں کہ بچے کو کسی اور چیز کی کمی نہ رہے. لوگ طرح, میں ان کے نام بھی نہیں لوں گی, لوگ طرح طرح کی رسومات کرتے, ہم اپنے بچے کو بتائیں گے بیٹا آپ کی آمین کی رسم کریں گے, تقریب کریں گے, آپ کے فرینڈز کو بلائیں گے, آپ کا قرآن جب اللہ کے حکم سے پورا یہ آپ پڑھ لیں گے, آخری سپارے تک پورے قرآن کے سپارے آپ 30 پڑھ لیں گے, پھر انشاءاللہ آپ کے سارے فرینڈز کو بلائیں گے اور سیلیبریٹ کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, تو پھر کریں گے کیا آپ؟ کون سی تقریبات آپ پھر سیلیبریٹ کریں گے؟ آپ کے بچے کب تک ریزسٹ کر سکیں گے آپ اس سوسائٹی میں؟ کب تک ان بچوں کو آپ کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے؟ ان کو آلٹرنیٹو دیں, اور اچھا آلٹرنیٹو دیں. یہی میرے نبی کی سنت کریمہ ہے. تھوڑا سا غور و فکر کریں, اپنے موقع کو, حالات کو, معاملات کی نزاکت کو سمجھیں, اور تمام بری چیزوں سے اچھی چیزوں کو ریپلیس کر لیں. قرآن پاک میں مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کر کے برائی کو اچھائی سے دور کر دیتے. یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے. بچے کہہ رہے ہوتے فلاں لوگ تو فلاں تقریب کر رہے ہیں, وہ تو یہ منا رہے ہیں, وہ تو, ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو یہ تقریبات ہوتی ہیں. ہم اپنی مذہبی رسومات بچے کو جواب میں دیتے ہیں کہ ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے جو غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں. تو اب یہاں بسم اللہ کی رسم میں کوئی حرج نہیں ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا بس سمپل رکھیے, دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. قرض لے لے کر بڑے بڑے ہوٹلوں میں, اور اس کو لازم و ملزوم مت سمجھیں, یہ واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, فریضہ نہیں ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نیت درست ہے, عمل درست ہے, گو اہیڈ, لیکن جواب اللہ کو آپ نے دینا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. اسی طرح سے جب بچے قرآن پاک الحمدللہ پورا کر لیتے ہیں تو پھر ان کی حوصلہ افزائی, خاندان کے دیگر بچوں, آنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھنا, کھانا کھلانا, صدقہ کرنا, شکرانے کے طور پر کچھ مساکین میں بھی تقسیم کر دینا, اور بچے کو اہمیت کا احساس دلانا کہ یہ تم نے معمولی کام نہیں کیا, تم نے وہ کلام پڑھا ہے الحمدللہ کہ جس کے ایک حرف کو اگر تم پڑھ لیتے تو تمہیں کم از کم 30 نیکیاں اور گویا 300 نیکیاں مل جاتی. تم نے وہ قرآن پاک پڑھ لیا, تم نے اس کے 30 سپارے الحمدللہ مکمل کر لیے. پھر آپ اس کی عظمت اس کے دل میں اتاریں کہ یہ ہم سیلیبریٹ کر کیوں رہے ہیں, کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے, یہ بڑی خاص بات ہے. اسی طرح سے بچے اگر پہلی دفعہ روزہ رکھتے ہیں, بچپن سے ان کو ٹرین کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ریڈی ہوتا ہے مینٹلی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, تو آپ اس کو, جو ہمارے گھروں میں رواج تھا, کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے, مگر آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ 2 روزے رکھ لیں, یعنی بچے کی ایج اور اس کی ہیلتھ یہ دونوں آپ کو دیکھنا ہے. کئی دفعہ کوئی بچے 9-10 سال میں بھی لاغر ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, کوئی 8 سال میں بھی اسٹرانگ, اس کا فزیک ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے, وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اب آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا اس کی صحت کے حساب سے کہ ٹھیک ہے آپ سحری ہمارے ساتھ کر لیں, تو آپ کا جو ہے روزہ 12 بجے تک یا دوپہر 1 بجے تک ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اس کو اسپلٹ کر دیں ٹائمنگز کو, تاکہ اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے. اور پھر جب وہ پورے طور پر روزے کے لیے راضی ہے, اس کو روزہ رکھوائیے.
مجبور کر کے یا روزہ کشائی کی تقریب رکھنے کے لیے ایسا کچھ اس کے ذہن میں نہ ڈالیں. اس کو آنیسٹ رہنے دیں, دیانتدار رہنے دیں, اور اسے بتائیں کہ جس دن آپ ریڈی ہوگے روزہ رکھنے کے لیے ہم شکرانے کے طور پر اس کو منائیں گے. افطار کرانا لوگوں کو, چاہے وہ مساکین ہیں چاہے وہ امیر ہیں, اجر برابر ہے. ثواب تو روزہ دار کے لیے فرمائے نا افطار کرانا. ضرور بس یہ تمام تقریبات, آمین ہو, بسم اللہ ہو, روزہ کشائی ہو, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اپنی کمیونٹی کو میسج دینے کے لیے اگر ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب نصیب ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو واجب یا فریضہ مت سمجھیں اور صرف روزہ کشائی کرا لیے پھر اس کے بعد ہوش ہی نہیں ہے کہ بچے روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں. آمین ہو گئی, اب بچہ قرآن پڑھتا ہے, سیکھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, یعنی کوئی پرواہ نہیں. ہمیں لگا ہم نے ایک جو سرٹیفائیڈ ایک چیز تھی وہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا, اب ہم ریلیکس ہو کر بیٹھ گئے. تو تھوڑا سا خیال رکھیے. اور باقی ان تقریبات میں کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی گناہ کی یا برائی کی بات نہیں ہے unless آپ اس کو خود میسڈ اپ نہ کر لیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق بات کہنے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے